اعتکاف میں لوگ بیٹھے تھے، 29 روزے گزر چکے تھے، انتظار تھا کہ عید کے بارے میں کوئی خبر آئے۔ قاضی صاحب مسجد میں مسند بچھائے بیٹھے تھے کہ ایک شخص دوڑا آیا، جناب چاند طلوع ہو گیا۔ اچھا تم نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے سنا ہے۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ نہ تردید کی نہ تائید کی۔ پھر دوسرا شخص آیا، جناب چاند طلوع ہو گیا، تم نے دیکھا ہے؟ کہا میں نے بھی سنا ہے۔ تیسرا شخص، چوتھا شخص، لوگ آتے گئے اور گواہیاں دیتے گئے۔ قاضی صاحب کسی کی تردید نہیں کر رہے لیکن فیصلہ بھی نہیں کر رہے۔ پھر ایک شخص آیا، جناب چاند طلوع ہو گیا، کہا تم نے دیکھا ہے؟ کہا بچشم خود دیکھ کے آیا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے۔ تو کہا جن لوگوں نے پہلے گواہی دی وہ بھی سچے قرار پائے، اب پردے اعتکاف کے کھول دیے جائیں، لوگ گھروں کو پلٹ جائیں، صبح 8 بجے عید پڑھیں گے، لوگ کپڑے سمیٹ کے اپنے بستر لپیٹ کے گھروں کو پلٹ پڑے۔ ایک شخص پھر بھاگا آیا، جناب چاند طلوع ہو گیا، تم نے بھی دیکھا ہے؟ کہا میں نے بھی سنا ہے۔ کہا اگر سنا تھا تو پہلے آتا، اب دیکھنے والا آ گیا، اب سننے والے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ سارے نبیوں نے کہا کہ اللہ موجود ہے لیکن ان کی گواہیاں سمعی تھی، انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کوہ طور پہ گیا ہوں لیکن جلووں کی تاب نہیں لا سکا۔ سارے نبی سارے رسول پیغمبر گواہی دیتے رہے، پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا آئے۔ لوگوں نے کہا تم نے دیکھا ہے؟ کہا رأیت ربی فی احسن صورہ، ہاں دیکھ کے تو آیا ہوں۔ معراج کی شب سارے پردے ہٹا دیے، اللہ اکبر، تو کہا کہ میں دیکھ کے تو آیا ہوں، اب فیصلہ ہو گیا، ختم نبوت کی مہر لگ گئی، پچھلوں کی بھی تصدیق اور تائید اور تصویب ہو گئی اور ختم نبوت کی مہر لگ گئی۔ اب قادیان کا کوئی شخص اٹھ کے کہے کہ جناب میں نے بھی سنا ہے، میری گواہی بھی لے لو، تو کہا جائے گا جناب اگر تم نے دیکھا تو پہلے آتے، اب تم نے سنا ہے تو پہلے آتے، اب دیکھنے والا آ گیا، اب کسی اور کی گنجائش باقی نہیں۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ اتمام دین ہو گیا، اب کسی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ لیکن انسان جہاں سے عزت ملتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ ولایت کا دعویٰ، مہدیت کا دعویٰ کر دیتے ہیں، کیونکہ لوگ اس ذریعے عزت کرتے ہیں۔ تو عزتیں پانے کے لیے لوگوں نے مختلف ادوار کے اندر یہ دعویٰ کیا کہ ہم بھی نبی ہیں، ہم بھی رسول ہیں۔ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ دعویٰ ہوا، اسود انسی نے دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، سجا نامی ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ اور میرے اور آپ کے آقا مولا نے خبر بھی اس بات کی دی کہ میرے بعد 30 لوگ آئیں گے جو دجال ہوں گے، اور وہ یہ ادعا رکھیں گے کہ ہم نبی ہیں لیکن وہ جھوٹے ہوں گے۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں نے آ کے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے۔ مسیلمہ کذاب سب سے پہلے پوری قوت سے سر اٹھایا اور پھر اپنے انجام بد کو پہنچا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی سرکوبی کے لیے باقاعدہ جنگ یمامہ لڑی اور اس میں 700 حفاظ شہید ہوئے، اور ایک بہت بڑا معرکہ تھا۔ صرف حفاظ کی شہادت ان کی تعداد 700 ہے، بلکہ جذبوں کا ایسا سیل رواں تھا کہ مسیلمہ کذاب کے جھوٹے لشکر کے ساتھ لڑتے ہوئے ایک صحابی کا پاؤں کٹ گیا، اور جب پاؤں کٹا تو اس کے جسم سے گودا بہنے لگا، پنڈلی سے گودا بہہ رہا ہے، لیکن اس نے کٹے ہوئے پاؤں کو پکڑا اور کافر کے منہ پر دے کے مارا۔ اس کی دہشت اور اس کی ہیبت سے وہ موقع پہ ڈھیر ہو گیا۔
یعنی کیسے جذبے تھے اور کیسا ان کے سینے کے اندر ایمان کا جذبہ فراواں اور حرارت تھی کہ وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتے کہ کوئی شخص اس بات کا ادعا کرے، اور اس کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ اس کے بعد مسیلمہ کذاب کے بعد جو لوگ آئے وہ مختلف ادوار میں مسلمانوں کے قہر و غضب کا شکار ہوتے رہے اور اپنے منطقی انجام کو پہنچتے رہے۔ لیکن جب کوئی بھی مدعی نبوت ادعائے نبوت کے بعد اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا تو اس کا قصہ بھی ختم ہو گیا، اس کے متبعین بھی اس کے ساتھ ہی دم توڑ گئے، ان کا وجود بھی مٹ گیا۔ مسیلمہ کذاب کا ماننے والا آج آپ کو دنیا پہ کوئی شخص نہیں ملے گا۔ اسود انسی کا ماننے والا آپ کو دنیا کے اوپر کوئی شخص نہیں ملے گا۔ ابو عبیدہ مختار سقفی کا ماننے والا آپ کو دنیا کے اوپر کوئی نہیں ملے گا۔ جتنے بھی مدعیان نبوت تھے ان کا ماننے والا آپ کو پوری دنیا کے اوپر کوئی نہیں ملے گا۔ جس طرح وہ مٹی کا رزق ہوئے اور اپنے منطقی انجام کو پہنچے، ان کی ذریت اور ان کے ماننے والے، ان کے متبعین، ان جھوٹے مدعیان نبوت کے جھوٹے ماننے والے جھوٹے امتی بھی اسی طرح ذلیل و رسوا ہو گئے اور اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے۔ لیکن دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کے چلے جانے کے بعد بھی ان کے مدعیان نبوت کے، ان جھوٹے مدعیان نبوت کے ماننے والے آج بھی دنیا کے اوپر موجود ہیں۔ ایک مسیلمہ پنجاب مرزا قادیانی اور ایک ایران کا بہاءاللہ۔ ایران کے اس مدعی نبوت کے ماننے والے بہائی اور مرزا قادیانی کے ماننے والے قادیانی آج بھی پوری دنیا کے اوپر موجود ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جو بھی آیا بڑی قوت کے ساتھ آیا۔ مسیلمہ کذاب اپنی پوری جمعیت کے ساتھ ایک طاقت کے ساتھ میدان عمل میں آیا، لیکن اپنے منطقی انجام کو پہنچا تو اس کا نشان تک مٹ گیا اور اس کے متبعین میں سے کوئی بھی باقی، اس کے باقیات میں سے آپ کو کوئی بھی وجود نہیں ملے گا۔ لیکن کیا وجہ ہوئی کہ یہ دو مدعیان نبوت کے ماننے والے آج بھی دنیا کے اوپر موجود ہیں اور پائے جاتے ہیں۔ میری آج کی اس مختصر حاضری کا عنوان یہی ہے، اور اگر اس بات کو غور سے آپ سن لیں تو بہت ساری چیزیں فہم اور ادراک میں اتر جائیں گی، اور اس فتنے اور اس شر اور فساد کی بنیاد سمجھ آئے گی، اور یہ امت کے لیے کتنا خطرناک ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ملے گی۔ کسی بھی مدعی نبوت کے ماننے والے دنیا کے اوپر موجود نہیں، اس کے ساتھ وہ بھی رزق خاک ہو گئے، لیکن مرزا کے ماننے والے اور بہاءاللہ کے ماننے والے آج بھی دنیا کے اوپر موجود ہیں، اور وہ پوری قوت کے ساتھ پھیلنے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ اصل بات یہ ہے کہ مختلف ادوار میں لوگوں نے جو مدعی نبوت ہوئے، جنہوں نے اعلان نبوت کیا، وہ جھوٹی شہرت کی طلب میں میدان میں آئے اور انہوں نے اپنے گرد لوگوں کی جمعیت کو جمع کیا، لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کیا، لیکن جب اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے تو وہ سارے لوگ منتشر ہو گئے۔ لیکن یہ جو دو لوگ تھے یہ از خود نہیں آئے، ان کو کچھ قوتیں لے کر آئیں، ان کو کچھ نادیدہ ہاتھ لے کر آئے۔ تو جب ان کو کوئی لے کر آیا تو پھر ان کے مر جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نادیدہ ہاتھ آج بھی ان کی پشت پر موجود ہیں اور ان کو پروان چڑھا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔